یہ کابل میں خواتین کا ایک شیلٹر ہوم ہے جہاں مردوں کے داخلے کی اجازت نہیں۔ یہاں آنے والی خواتین جبری شادی، جنسی زیادتی اور مار پیٹ کا شکار رہ چکی ہیں۔ یہاں پناہ لی ہوئی خواتین کو کسی ایسی صورتحال کا خوف ہے جس میں طالبان کو کنٹرول حاصل ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ یقینی طور پر حالات مزید بدتر ہو جائیں گے۔ انسانی حقوق کی کارکن محبوبہ سراج خواتین کا یہ شیلٹر ہوم چلاتی ہیں۔ ان کا بدترین خوف یہ ہے کہ طالبان ان کی توہین کریں گے، وہ انہیں استعمال کریں گے، ان سے جنسی بدسلوکی کریں گے، ان کا استحصال کریں گے یا انہیں مار ڈالیں گے۔ اور ان میں سے ایک ماں کو یہ خوف بھی ہے کہ اس کے دونوں بچوں کو ان کا باپ چھین لے گا کیونکہ وہ طالبان میں سے ایک ہے۔ ان میں زیادہ تر خواتین خوفزدہ ہیں کہ امریکی فوج کے جانے کے بعد اب انہیں یہاں تنہا طالبان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ خواتین کے حقوق اور تعلیم کے بارے میں ان کے نظریات اب ماضی سے مختلف ہیں، لیکن بہت سی خواتین اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن فاطمہ، جن کا یہ اصلی نام نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ طالبان کی جانب سے فون پر پیغامات ملنے کے بعد وہ اپنے بچوں کی زندگی کے لیے انتہائی دہشت زدہ ہیں۔ میں خود کو بالکل تنہا محسوس کرتی ہوں، میں خطرے میں ہوں۔ نہ صرف یہ کہ میں خطرے میں ہوں، میرے بچے بھی اب خطرے میں ہیں۔ انہوں نے میری بیٹی کا پیچھا کیا اور فون پر مجھے پیغامات بھیجے۔ یہ میری اور میرے بچوں کی زندگی کا سوال ہے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ افغانستان میں کئی جگہوں پر کچھ نوجوان خواتین اپنے دفاع اور جان کی حفاظت کے لیے مختلف گر سیکھ رہی ہیں۔ میرا کزن اور چچا ایک دھماکے میں ہلاک ہو گئے۔ یہاں تقریباً ہر ایک نے ہی موت کو دیکھا ہے۔ ان خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں بخوبی علم ہے کہ گھروں سے نکلتے ہوئے انہیں کسی بھی وقت خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ان میں سے کئی تو اپنے اسکولوں کے قریب ہونے والے دھماکوں سے بال بال بچی ہیں۔ رپورٹر نے سوال کیا کہ کیا آپ اسکول جانے سے خوفزدہ ہیں؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ہر بار گھر سے نکلتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہم زندہ واپس بھی آئیں گے یا نہیں۔ خواتین کے ایک کیفے میں کچھ لڑکیوں نے کہا کہ وہ حجاب نہیں پہننا چاہتی۔ مجھے حجاب پسند نہیں ہے، لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ اگر طالبان آ جاتے ہیں تو مجھے اسکارف پہننا پڑے گا، اور یہ میرے لیے خوفناک ہے۔ رپورٹس کے مطابق کچھ علاقوں میں طالبان نے پہلے سے ہی پابندیاں عائد کرنی شروع کر دی ہیں۔ تخار صوبے کے کچھ اضلاع میں خواتین محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، اگرچہ یہ خواتین اور لڑکیاں برقع نہیں پہنتی ہیں، لیکن دہشت کی وجہ سے اب وہ اس بارے میں سوچنے پر مجبور ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ برقع کی قیمتیں اب آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ہر بار گھر سے نکلتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہم زندہ واپس بھی آئیں گے یا نہیں۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے پائے جانے والے تحفظات اور خدشات کو طالبان رد کرتے آئے ہیں۔ طالبان کے مطابق وہ خواتین کو اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے حقوق دینے کے لیے تیار ہیں، تاہم یہ حقوق کیا ہوں گے یہ واضح نہیں ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ طالبان کے خلاف حکومت کی مدد کے لیے عوام شہری اور ملیشیا گروپوں سے تعلق رکھنے والے افغان ہتھیار اٹھا رہے ہیں اور بعض علاقوں میں خواتین بھی مسلح ہو رہی ہیں۔ اس کا صورتحال پر کیسا اثر پڑ سکتا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے وائس آف امریکہ کے نمائندے نظر الاسلام، جو اس وقت وزیر اسکائپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ نظر، آپ کی بات ہوئی کچھ ایسے لوگوں سے جو ہتھیار اٹھا رہے ہیں، کن خدشات کے تحت وہ ایسا کرنے پر مجبور ہیں؟ جی اسد، اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو 1 مئی سے طالبان نے ملک کے شمال میں تقریباً 100 سے زائد اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ روایتی طور پر وہ علاقے ہیں جو طالبان کا اسٹرانگ ہولڈ کبھی بھی نہیں رہے ہیں۔ اب جیسے جیسے ہی وہ اضلاع پر قبضے کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ جو ان کی جو اپنی پالیسیز ہیں وہ بھی وہاں پر امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کچھ صوبوں میں انہوں نے مردوں کی داڑھی کے حوالے سے کچھ قوانین کے بارے میں باتیں کی، اور خواتین کے باہر نکلنے اور برقعے کے بارے میں بھی باتیں کی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں وہ ماضی کا بھی تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ماضی میں طالبان کی جو دور حکومت تھی وہ کیسی تھی۔ جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں سے تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے
کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا جو موجودہ 2 اشرے ہیں جو طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد کی جو گورنمنٹ ہے اس میں ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے، ان کو روزگار فراہم کیا گیا اور ان کی ایک امیدیں بن گئی فیوچر کے بارے میں۔ خواتین کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی ہتھیار اٹھائے، یہ اگر علامتی ہی صحیح لیکن وہ بھی ظاہر ہے ان کو بھی خوف ہے کہ جو انہوں نے ترقی کی جو منزلیں طے کی ہیں، مثلاً سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں یا وہ جاب کر رہی ہیں، کہیں وہ ان سے نہ چھن جائیں۔ اور ہتھیار کے حوالے سے وہ عالمی برادری کو یہ بھی دکھانا چاہتی ہیں، بتانا چاہتی ہیں کہ انہیں طالبان کی جو حکومت ہے وہ کسی بھی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو نظر، افغان صدر نے حال ہی میں ملک کے وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور فوج کے سربراہ تک کو تبدیل کیا، کیا اس سے حالات میں کوئی بہتری آئی ہے؟ اگر ہم وقتی طور پر دیکھیں یا پچھلے 2 ہفتے کے ٹائم پیریڈ کو دیکھیں جس میں یہ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں تو وہ نہیں تھیں۔ ابھی کل ہی ہم نے دیکھا کہ جب طالبان نے صوبہ بادغیس اور بدخشان کے جو پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہیں، قلعہ ناؤ اور اس کے بعد فیض آباد، ان پر جب حملے کرنے کی کوشش کی تو وہ اندر تو چلے گئے لیکن ان کو پسپا کر دیا گیا، اور ساتھ ساتھ افغانستان کی جو فورسز ہیں انہوں نے ہیلی کاپٹرز اور جنگی طیاروں کا بھی استعمال کیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو شروع میں جو افغان فورسز کی جو اسٹریٹجی تھی وہ ڈیفینسو تھی، لیکن اب اوور اسٹریچ بھی وہ تھے، تو انہوں نے تقریباً جو میں سمجھ رہا ہوں یا جو ہماری باتیں لوگوں سے ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ محدود علاقے، مطلب جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں یا جو پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہیں یا جو اہم سرکاری عمارتیں ہیں ان کا دفاع جو ہے وہ ہر صورت میں وہ کریں گے۔ اس حوالے سے جب ہماری سیکیورٹی افیئرز کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں 2 طرز کی بیسیکلی فورسز ہیں، ایک روایتی فورسز ہیں اور ایک اسپیشل فورسز ہیں۔ تو جو اسپیشل فورسز ہیں ان کو طالبان نے کبھی بھی شکست نہیں دی ہے، اور جو افغان حکومت ہے ان کا استعمال بطور ٹربل شوٹرز کے وہ ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں اور ان کو بڑی کامیابیاں بھی ملی ہیں۔ تو اب ساری توجہ اسی پہ دی جا رہی ہے کہ عام فورسز کی بجائے جو ہے وہ اسپیشل فورسز جو ہے ان پہ دھیان دیا جائے تاکہ ملک کو طالبان کے کنٹرول سے سنبھالا جا سکے۔ جی نظر، میڈیا کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ میڈیا پہ بھی کریک ڈاؤن کیا ہے طالبان نے، اور اس کے علاوہ اپنے ان کے جو پروپیگنڈا مشینز ہیں دے آر پریٹی مچ ایکٹیو، اس پہ آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ جی، جیسا کہ آپ نے رپورٹ میں بتایا کہ کیسے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، جہاں جہاں بھی وہ جاتے ہیں اور اپنی جو ویڈیوز ہیں وہ پھیلاتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو آرم فورسز ان کو سرنڈر ہوتے ہیں تو ان کو وہ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، تو جس سے وہ 2 میسیجز دینا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ افغان فورسز جو ہیں ان کو وہ سرنڈر ہو جائیں اور اس کا عملی مظاہرہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور وہ بہت آسانی سے جو علاقے ہیں وہ فتح کر رہے ہیں۔ میڈیا کی جہاں تک آپ نے بات کی تو اس کے 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو فائنینشیل کرنچ ہیں جس کی وجہ سے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ بند ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو کچھ علاقوں میں جہاں پر طالبان نے انٹری دی ہے بہت سارے FM اسٹیشنز جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، کیونکہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایز اے پروپیگنڈا ٹول کے طور پر استعمال ہوں۔ رائٹ، بہت شکریہ نظر آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔